وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ اس کے بعد تم نے اقرار کیا جبکہ تم اس پر گواہ بھی تھے کہ اللہ نے یہ عہد لیا کہ یہ اصل میں 12 قبیلے تھے نا، تو جب فلسطین فتح ہوا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 ریاستیں بنا لی، ہر قبیلے نے ایک ریاست بنائی، لیکن پھر آپس میں وہ لڑتے تھے، آپس میں جب لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ وہی مسلمان بنی اسرائیل میں سے اپنی جان بچا کے غیر مسلموں کے پاس پناہ لیتے تھے، رومنز کے پاس وہاں پناہ لیتے تھے، وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح چین تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ حرکتیں نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، کسی کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ پھر تم وہی ہو نا تم کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل آپس میں لڑتے تھے، اور ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم۔ اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر۔ ظاہر ہے پھر جب اندر میں پھوٹ پڑے گی تو باہر سے بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے تو پھر کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ تم سلوک کرتے تھے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل تو اس وقت مسلمان ہی تھے نا، سابقہ امت مسلمہ ہے۔ اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، اچھا جب قیدی بن کے آتے ہیں تو پھر ان کا خون جوش مارتا ہے، یار یہ تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کرتے تھے، کہتے تھے تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ بیچارے غلام تمہاری وجہ سے بنے ہوئے تھے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نکلے، ملک سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور کافروں کے ہتھے چڑھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وہ جب تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا، کہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ اصل حرام تو تم نے کیا نا کہ ان کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، اس کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام بنے، اور جب غلام بن کے وہ بازار میں بک رہے ہوتے ہیں اور تمہارا خون جاگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں، تم پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھکی دے رہا ہے، یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے کہ یہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہو، بتاؤ یہاں تک پہنچے کس کی وجہ سے ہے؟ جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا، میں نے کہا تھا انڈیا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ جراثیم لے کر یورپ میں آتے ہیں، یہاں بھی فرقہ وارانہ۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جراثیم ان کو لگاتا کون ہے؟ کسی گھوڑے کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے، یا کسی اسکواش کے پلیئر کو ہاتھ لگ گیا تھا غلطی سے ان کا، یا کسی پولیٹیشین کو ہاتھ لگا تھا، یا مولویوں کا ہاتھ لگ گیا تھا؟ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کر کے بڑا ثواب کما رہے ہو نا، کہ بڑا نیکی کا کام ہے قیدی آزاد کرنا، حالانکہ اصل تمہاری خطا ہے ان کو جو تم نے نکالنے میں مدد کی کافروں کی، وہ اصل حرام کام تھا، وہ حرام تم نے کر لیا اور اب یہ ثواب کما رہے ہو۔ تمہارے حرام کام کی وجہ سے تو بیچارے قیدی ہوئے تھے، تو تم نے وہ حرام کام کیا کیونکہ وہ بیچارے اس نہج تک پہنچتے۔ اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت اس کے اوپر۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض۔
تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو آزاد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر، وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا، اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے. آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا. اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور. رمضان میں ماشاءاللہ یعنی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے، کیونکہ شیطان رات کو جو آزاد ہو جاتا ہے اسی وقت ویلکم کہتے ہیں. اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے سودا کسی کا وزنی ہو تو جا کے مدد کر دیں، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ چند دین کے چند حصوں پہ عمل کرنا، بعض کو عمل کرنا، بعض کو چھوڑ دینا، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. قرآن اس لیے تو استعمال ہو رہا ہے کہ جی اس کی تلاوت کی جائے، اور جو اصل مقصد تھا اس پہ عمل کرنا وہ چھوڑ دیا. وہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا تھا نا، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پہ تدبر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو. سورہ صاد کے اندر وہ چھوڑ دیا اور کہا جی قرآن میں ہے کہ جی تلاوت کرو اس کی، قرآن حکیم کی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہ عمل ہو رہا ہے، جو اصل مقصد تھا وہ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے آپ احادیث کی کتابوں میں بھی آ جائیں، اگر نماز کے طریقے کی بات کریں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین، وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو اگر ہم کریں گے تو میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے کے مولوی صاحب ہی ہمیں پکڑ لیں گے. ہاں بخاری مسلم سے آپ کو درود شریف کی فضیلت بتا دیں، کوئی دعا سکھا دیں، وہ کہیں گے ہاں جی یاد کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین لے رہے ہیں. تو اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، یہ ٹروتھ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی. یہاں پہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر قرارداد جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ کھولا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت ہو کہ تم لوگوں نے بھی یہ کام نہیں شروع کر دینا جو کر لیے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا. جس طرح اللہ کو پتا تھا کہ فرقے بننے ہیں، نبی علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، لیکن اس سے روک دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث میں پہلے ہی آیا فرقے بننے ہیں، اور یہ تو نہیں آیا کہ فرقے بناؤ، وہ تو خبر تھی. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عورتیں قرب قیامت میں ایسا چست لباس پہنیں گی گویا ننگی ہو. تو اب کوئی اپنے گھر والوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے کہ جی وہ تو پہلے حدیث میں آیا کہ پہنے گی. نہیں، وہ تو بتایا گیا اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. فرقے بنیں گے، تم نے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے. جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے. منکم، تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے، الا مگر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت کو عروج اس کتاب کی وجہ سے ملا، اور بعد والوں نے اس کتاب کو چھوڑا تو ذلت اور خواری. اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض حصہ بھی کتاب کا چھوڑ دیا تو مارے گئے، ہم نے تو کتاب کا اکثر حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا. یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے، آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے. دنیا میں تو یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے، 60 70 80 سال. لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے، لمبا بھی ہے، وہ ابھی باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو، جو کرتوت تم کر رہے ہو، اللہ کے سب نظر میں ہے. ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے اپنے علم میں. اور فرشتے تو ریاکار کی عبادت بھی لکھ لیتے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے کہ یار اس نے تو دکھلاوے کے لیے کیا تھا. فرشتے نے 1 کروڑ نیکی لکھی ہے، اللہ کہتا ہے 0 سے ملٹیپلائی. کوئی دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا. یہ تو اللہ کی خوبی ہے. یا اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے پیغمبروں میں سے، فرشتوں میں سے، جس کے لیے چاہے.